السلام علیکم، PIDAJ کے ڈیجیٹل سے میں ہوں محمد حنیف۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے گیمبیا کے دارالحکومت بنجول میں 57 رکنی اسلامی تعاون تنظیم کے 15ویں سربراہی اجلاس میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کشمیریوں کی حمایت کا خیر مقدم کیا ہے۔ اپنے خصوصی بیان میں وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے سربراہی کانفرنس کے 34 نکاتی اعلامیے میں بھارتی مقبوضہ کشمیر کی عوام کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت کے عزم کا اعادہ اور سلامتی کونسل سے اس بات کا مطالبہ کرنے کہ وہ اپنی قراردادوں کے مطابق اقوام متحدہ کے زیر اہتمام آزادانہ رائے شماری کے ذریعے کشمیری عوام کو بھارت سے حق خود ارادیت دلائے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ سربراہی کانفرنس میں پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم روکنے، حریت رہنماؤں کی فوری رہائی اور مقبوضہ ریاست کو بھارت میں ضم کرنے کے اقدامات واپس دینے کا جو مطالبہ کیا وہ حقیقت پر مبنی ہے، اس لیے اس پر عمل درآمد کے لیے عالمی برادری کو اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے اسلامی کانفرنس کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا کی جانب سے ان الفاظ کا بھی خیر مقدم کیا کہ جموں کشمیر کی عوام کا سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت OIC کی ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات کی ضرورت پر زور دیا کہ یورپی ممالک خاص کر سلامتی کونسل میں ویٹو پاور کے حامل ملکوں کو اسلامی ممالک کی سب سے مؤثر اور بڑی تنظیم کے اعلامیے پر غور کرنا چاہیے اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے سربراہی کانفرنس میں جو مطالبے کیے گئے ہیں ان پر عمل درآمد کروانے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ہٹ درمی کو چھوٹے اور جنوبی ایشیا کے زرینہ تنازع کو کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کرنے کے لیے آگے بڑھے تاکہ خطے میں پائیدار امن کی ضمانت دی جا سکے۔ وزیر برائے قانون و انصاف و پارلیمانی امور میاں عبدالوحید ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ یوم نیلم کو شیڈیول کے مطابق شایان شان طریقے سے منایا جائے گا۔ 11 مئی احتجاجی کال دشمن کے ناپاک ایجنڈے کی تکمیل ہے جس کو نیلم کے منتخب بلدیاتی نمائندوں سمیت تمام مکتبہ فکر کے لوگ مسترد کر چکے ہیں۔ وزیر قانون انصاف اور پارلیمانی امور میاں عبدالوحید نے یوم نیلم کی 3 روزہ تقریبات کو حتمی شکل دینے کے حوالے سے منتخب بلدیاتی نمائندگان، ضلعی افسران، آرگنائزنگ کمیٹی کے ممبران کے اجلاس کی صدارت کے دوران کہا کہ نیلم میں ایکو ٹورازم کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ نیلم کی عوام نے گزشتہ دہائیوں میں لائن آف کنٹرول پر پاک فوج کے جوانوں کے شانہ بشانہ نیلم کی ترقی کے لیے جشن نیلم کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ نیلم کی ترقی اور اس کی ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے یوم نیلم کے موقع پر تمام مکاتب فکر مل جل کر اپنا کردار ادا کریں۔ اس سے پہلے وزیر قانون اور پارلیمانی امور میاں عبدالوحید ایڈوکیٹ کو ڈپٹی کمشنر راجہ عارف محمود نے جشن نیلم تقریبات کے انتظامات کے بارے میں بریفنگ دی۔ اجلاس میں نیلم کی ترقی اور اس کی ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے یوم نیلم کے موقع پر تمام مکاتب فکر مل جل کر اپنا کردار ادا کریں۔ اس سے پہلے وزیر قانون اور پارلیمانی امور میاں عبدالوحید ایڈوکیٹ کو ڈپٹی کمشنر راجہ عارف محمود نے جشن نیلم تقریبات کے انتظامات کے بارے میں بریفنگ دی۔ اجلاس میں یوم نیلم کی 3 روزہ تقریبات کا شیڈیول جاری کیا گیا۔ تقریبات 12 سے 14 مئی تک جاری رہیں گی۔ مظفر آباد میں 11 مئی کو ایکشن کمیٹیوں کی جانب سے ممکنہ احتجاج اور لانگ مارچ کے موقع پر امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس جوانوں کے لیے فعال کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ پولیس لائنز مظفر آباد میں منعقدہ فعال کیمپ میں پولیس کے جوانوں کو امن و امان کے قیام کے حوالے سے تفصیلی طور پر آگاہی فراہم کی گئی۔ کمشنر مسعود الرحمان، DIG پولیس یاسین قریشی، ڈپٹی کمشنر ندیم احمد جنجوا اور SSP یاسین بیگ نے انتظامیہ اور پولیس کے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کی جائیدادوں اور روزگار کو تحفظ فراہم کرنا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ پرامن احتجاج جمہوری حق ہے، لیکن انارکی، بدامنی اور انتشار پسندانہ راستہ اپنانے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پولیس شہریوں کی زندگی محفوظ رکھنے، امن و امان کو برقرار رکھنے، لوگوں کے روزگار، املاک کے تحفظ کو یقینی بنانے کے اقدامات کرے گی۔ اس موقع پر پولیس میں نظم و ضبط اور استعداد کار بڑھانے کے لیے ٹریننگ اور بریفنگ کا انعقاد بھی کیا گیا۔ پولیس کے جوانوں نے اس موقع پر ریاست کی رٹ کو برقرار رکھنے اور امن و امان کو قائم رکھنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ آزاد کشمیر کی وزیر برائے اسمال انڈسٹریز، ٹریول اینڈ ٹریڈ اتھارٹی پروفیسر تقدیس گیلانی کے اسسٹنٹ سیکرٹری OIC یوسف الدوبے سے ملاقات، مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ پروفیسر تقدیس گیلانی نے کہا کہ OIC نے ہمیشہ کشمیریوں کی حمایت کی ہے۔ کشمیری اور فلسطینی اس وقت OIC کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ تمام مسلم ممالک اس حوالے سے اپنا فعال کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ OIC کے کانٹیننٹ گروپ میں کافی عرصے بعد مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بحث ہوئی ہے اور قرارداد بھی منظور ہوئی جو کشمیریوں کے لیے خوش آئند ہے۔ انہوں نے کہا کہ OIC کو مسلمانوں کے خلاف ہونے والے مظالم کا نوٹس لیتے ہوئے اسرائیل اور ہندوستان کو ان کے مذموم مقاصد سے باز رکھنے کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسسٹنٹ سیکرٹری OIC یوسف الدوبے نے انہیں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کروائی اور اس توقع کا اظہار کیا کہ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہوگا۔
वज़ीर बराए उमूर मंगला डैम और मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी चौधरी कासिम मजीद ने कहा है कि मुतासरीन मंगला डैम ने पाकिस्तान की मुआशी इक़्तिसादी तरक्की के लिए 2 मरतबा अपने आबाओ अजदाद की कब्रों को पानी में डुबोया। हुकूमत ने अहलियान मीरपुर के लिए रठुआ हरियाम ब्रिज के अधूरे मनसूबे की तकमील के लिए तमाम रुकावटें दूर कर ली हैं। वज़ीर अमूर मंगला डैम और मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी चौधरी कासिम मजीद ने वापटा मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी और अमूर मंगला डैम की आला सतह इजलास की सदारत करते हुए कहा कि मुतासरीन के ज़ैली कुंभाजात की आबादकारी का वादा हमने किया हुआ है जो जरूर वफा होगा। हम अवामी नुमाइंदे हैं, अवामी कमिटमेंट को पूरा करेंगे। मुतासरीन ने मंगला डैम के मुआवजात की रकम और मुतासरीन के लिए बनाए जाने वाले न्यू सिटी और स्मॉल टाउन्स में वापडा से मुतालिक बकिया तामीराती काम की तकमील वापडा के जरिए जल्द मुकम्मल करवाएंगे। वापडा मंगला डैम में पानी चढ़ने से पहले डाइक्स का मसला हल होगा। छोटे छोटे मामलात को इशू में तब्दील न होने दिया जाए। इजलास में कमिश्नर चौधरी शौकत अली, डीजी मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी चौधरी मोहम्मद मंशा नक्शबंदी, GM वापटा मंगला सफ्तर अली, रियाज खालिद और दीगर ने शिरकत की। इजलास में रठुआ हरियाम ब्रिज की तकमील, मुतासरीन के इजाफी कुंभाजात की आबादकारी, मुतासरीन के मुआवजात की अदायगी, मंगला डैम में बनाए गए डाइक्स की मरम्मत और तामीर और दीगर कई मामलात पर गौर व किया गया और फैसला किया गया कि मुतासरीन मंगला डैम के जुमला हल तलब मसाइल वापटा अपनी तरजीहात में रखे और उन्हें हल करने में कोई भी दकीका या फरोगजाश ना करे। वज़ीर बराए बहबूद आबादी सरदार मोहम्मद हुसैन ने कहा है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने रियासत के गरीब, नादार, बेसहारा, यतीम, बेवाओं और स्पेशल अफराद की मदद के लिए 10 अरब रुपए का फंड कायम किया है, जिसमें तमाम वज़राए हुकूमत हर माह 1 दिन की अपनी तनख्वाह जमा करवाएंगे। वज़ीर बहबूद आबादी आपाशी और स्मॉल डैम सरदार मोहम्मद हुसैन एडवोकेट ने PWD रेस्ट हाउस पलंदरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बिजली के मंसूबा जात कीमत में हासिल होने वाली रकम की वजह से ही आज़ाद कश्मीर में बिजली पाकिस्तान की निस्बत सस्ती मुहैया की जा रही है, जबकि सब्सिडाइज्ड आटा रियासत के हर शहरी को मुयस्सर है। एहतजाज करने वाले लोग भी हमारे अपने हैं, वो हक़ाइक़ को सामने रखकर एहतजाज खत्म कर दें। उन्होंने कहा कि इस वक्त लोग बड़ी तादाद में बिजली चोरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से पहले ही हुकूमत को खसारा होता है। मुफ्त बिजली तो किसी तौर मुहैया नहीं की जा सकती। वज़ीर हुकूमत ने कहा कि बास लोगों का एजेंडा अफरा तफरी फैलाना हो सकता है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की क़यादत में रियासत में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, तालीम और सेहत की सहूलियात मजीद बेहतर की जा रही हैं ताकि अवामी मुश्किलात में कमी लाई जा सके। बिजली बिलात की मद में लोगों से रकम लेकर रियासत रेड को चैलेंज किया जा रहा है। जमहूरी निज़ाम में एहतजाज का हक सबको होता है, लेकिन इसकी आड़ में रियासत मुखालिफ एजेंडा काबिल कबूल नहीं। एहतजाज करने वालों से मुज़ाकरात का हामी हूँ। सरदार मोहम्मद हुसैन एडवोकेट ने कहा कि मीडिया लोगों को हक़ाइक़ से आगाह करे और जायज और दुरुस्त बात का साथ दे। वज़ीर हुकूमत ने कहा कि एहतजाज से कुछ हासिल नहीं होगा। लोगों के मसाइल से हुकूमत बाखूबी वाकिफ है और इनके हल के लिए ख़ुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर बराए तामीरात आम और मवासलात चौधरी अज़हर सादिक ने कहा है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की सरबराही में मौजूद हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में सोशल प्रोटेक्शन फंड कायम करके गरीब बेसहारा अफराद की माली मुआवनत के लिए 10 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस की है। वज़ीर तामीरात आम और मवासलात चौधरी अज़हर सादिक ने कहा है कि एक्शन कमेटियों से तवील तरीन मुज़ाकरात के बाद 90 से 95% मसाइल हल करके बाकायदा मुआहिदा हुआ। आज़ाद कश्मीर में बिजली का टैरिफ जुलाई 2022 का ही है, जबकि पाकिस्तान में जुलाई 2022 के बाद 7 मरतबा बिजली के टैरिफ में इजाफा हुआ। आज़ाद कश्मीर में आटे पर सालाना अरबों रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। आटा और बिजली पाकिस्तान के मुकाबले में कई गुना सस्ती है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने वफाक से नीलम जहलम, मंगला डैम रॉयल्टी और वाटर यूजर चार्जेस समेत दीगर इश्यूज पर सेनेट में आवाज उठाई, जिसके नतीजे में इन मसाइल को तस्लीम किया गया। पाकिस्तान कश्मीरियों की उम्मीदों का महवर और मरकज है। मुसल्लह फौज पाकिस्तान हमारी सरहदों और LOC के अवाम की महाफिज है। FC और PC फोर्सेज भी हमारी हैं। आजादी के बेस कैंप की असेंबली का घेराव करने वाले किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं? ऐसा करके वो भारत और दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? चंद अफराद के गैर जमहूरी और गैर आईनी हथकंडों से रियासत और इसके अवाम को यरकमाल नहीं होने देंगे और न ही किसी को खुली छुट्टी दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि नजरिया इलाके पाकिस्तान हमारे ईमान का हिस्सा है, इस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। रियासत जम्मू कश्मीर की आजादी का फैसला कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक जल्द होगा। अहलियान मीरपुर ने 2 मरतबा पाकिस्तान की मोहब्बत में अपने अबाओ अजदाद की कब्रों को डुबोया, जिसका हुकूमत पाकिस्तान को भी मुकम्मल एहसास है। असेंबली से बाहर बैठकर रियासत करने वालों को डर है कि अगर मौजूदा हुकूमत ने अपना अरसा पूरा कर लिया तो इनकी सियासत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इनकी जानिब से अदम एतमाद की बातें करना एक ख्वाब ही हो सकता है, बाकी कुछ भी नहीं।
ڈپٹی کمشنر میرپور یاسر ریاض کی سربراہی میں علماء کرام، مشائخ اعظام، چیمبر آف کامرس اور انجمن تاجران کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی انتہا پسند حکومت کی طرف سے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم، آزاد کشمیر میں 5 فروری اور 11 مئی کی ہڑتالوں کے حوالے سے غور و خوض کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت علماء کرام کے اجلاس میں علماء کرام کا کہنا تھا کہ علماء کرام نے قرارداد پاکستان میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ تحریک آزادی کشمیر اور تحریک پاکستان میں بھی علماء کرام کا اہم رول رہا ہے۔ اس حوالے سے علماء کرام کسی بھی قسم کے تفرقہ اور انتشار پسندی میں شریک نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدارس کے شریک طلبہ کو ایسے احتجاج میں شرکت کی اجازت دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے بنیادی اسٹرکچر کو نقصان پہنچا کر افراتفری پیدا کرنے والوں کے ایجنڈے سے عوام کو باخبر ہونا چاہیے کہ محب وطن ہونے کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علماء کرام آگاہی میں بھرپور کردار ادا کریں۔ علماء کے کردار کی بدولت معاشرہ مثبت اور امن پسند سوچ کا حامل ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے علماء کرام کے کردار کو بھی بھرپور انداز میں سراہا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بھمبر مرزا ارشد محمود جرال نے پولیس مجسٹریٹ اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کا عزم، امن و امان، سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ، قانون شکنی کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے کے پلان پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بھمبر مرزا ارشد محمود جرال نے پولیس مجسٹریٹس اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں ایس پی راجہ اظہر اقبال، اسسٹنٹ کمشنر، ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز، تحصیلداران اور دیگر نے شرکت کی۔ حکومت آزاد کشمیر کی ہدایت پر شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کا عزم، امن و امان، سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ، قانون شکنی کرنے والوں سے سختی سے نپٹنے کے پلان پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا گیا۔ ضلع بھر کے داخلی اور خارجی راستوں پر مؤثر پیٹرولنگ کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر مرزا ارشد محمود جرال نے کہا کہ سرکاری اور پرائیویٹ املاک شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ حکومت آزاد کشمیر نے عوامی ریلیف کے لیے بہترین اہداف حاصل کیے ہیں۔ بجلی، آٹا اور دیگر سہولیات فراہمی میں عملی اقدامات کیے ہیں۔ اجتماعی نوعیت کے بڑے اہداف سے ریاست بھر میں عوام کا فائدہ ہوگا۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس بھمبر راجہ اظہر اقبال خان نے ڈی ایس پیز اور ضلع بھر کے تھانوں کے ایس ایچ اوز کو ہدایت کی ہے کہ شہریوں کی جان و مال کی تحفظ کے لیے تحت ضابطہ کارروائی جاری رکھیں۔ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس بھمبر راجہ اظہر اقبال نے کہا ہے کہ داخلی اور خارجی راستوں پر پڑتال اور تفتیش کا سلسلہ جاری رکھیں، مشکوک افراد کی چیکنگ رکھیں، مسافروں کی نقل و حرکت، غیر ریاستی افراد کی پڑتال، نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد، رینٹ ایکٹ اور لاؤڈ سپیکر ایکٹ پر عمل درآمد کروائیں۔ حکومت کی واضح ہدایات ہیں کہ قانون پر 100% عمل درآمد کروایا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں باغ کے علاقے دیر کوٹ سے، جہاں دفعہ 144 کی خلاف ورزی کر کے غیر معیاری پاپڑ فروخت کرنے والی گاڑی کو ضبط کرتے ہوئے ایف آئی آر درج کر لی گئی۔ ضلع باغ کی تحصیل دھیر کوٹ میں غیر معیاری پاپڑوں کی فروخت پر دفعہ 144 کے تحت پابندی عائد کی تھی، جس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک تاجر نے گاڑی پر غیر معیاری پاپڑ فروخت کرنے کی کوشش کی۔ اسسٹنٹ کمشنر دھیر کوٹ یاسر بخاری نے ٹیم کے ہمراہ غیر معیاری پاپڑ گاڑی سمیت ضبط کر لیے اور تاجر کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کرا دی گئی۔ عوامی حلقوں نے اسسٹنٹ کمشنر یاسر بخاری کی کارروائی کو سراہتے ہوئے زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر یاسر بخاری نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ غیر معیاری اشیاء کی فروخت پر دفعہ 144 کے تحت پابندی عائد کی گئی ہے اور اس پر ہر صورت عمل درآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ عوام کی صحت پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کسی کو عوام کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کی اجازت دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پرائز کنٹرول کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر اشیاء کے ریٹس طے کرتی ہے اور ان پر عمل درآمد کے لیے ہر ممکن اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ پی آئی ڈی ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔